آپ سے میں نے ایک رائے آپ کی معلوم کرنی ہے کہ متعہ کے متعلق آپ کا کیا نظریہ ہے، کیونکہ شیعہ مذہب میں متعہ جائز ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کا ماتھا چوموں۔ حضرت بات یہ ہے کہ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، میں نے اپنے اہل سنت علماء کو 80% قائل کر لیا ہے۔ میں نے کہا کہ متع کے بارے میں تو ہم کہتے ہیں کہ متع حرام ہے، اور اس کی بڑی مضبوط 3 دلیلیں ہیں، وہ میں آپ کو دیتا ہوں۔ میں نے ایک دفعہ آپ متع کہتے کے ہیں کہ اوپر ایک حرام ہے؟ پروگرام تھا اور بڑے قابل علماء بیٹھے تھے اہل تشیع کے، میں نے ان کو کہا کہ حضرات 12 ائمہ معصومین میں سے اگر کسی ایک امام معصوم نے زندگی میں صرف ایک مرتبہ آپ کی ایک شیعہ روایت کے مطابق متع کیا ہو، میں مفتی شیعہ عالم میری مجھے پوچھ لیتے نا، میں دکھا دیتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متع کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متع کیا۔ میں حضرت سنیں حضور، آپ چونکہ اہل بیت عظمت کو اور ان کا فقہ ہے اس کو بیان کرتے ہیں، میرا آپ کی خدمت میں طالب علمانہ سوال ہے کہ 12 ائمہ معصومین میں سے ایک امام نے صرف ایک مرتبہ کیا کہ کسی ایک روایت کے مطابق متع کیا ہے، آپ مجھے ابھی بتائیں، میں حسن صاحب کی موجودگی میں اعلان کروں کہ متع حلال ہے۔ یہ میں دکھا دیتا ہوں، ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں شیخ صاحب، یہ آپ دیکھ لیں، میں آپ کو دکھا لیں، ایک کتاب ہے من لا یحذر الفقیہ لشیخنا الصدوق رحمہ اللہ، جزء ثالث، یہاں پر صفحہ نمبر 466، کتاب النکاح، حدیث 4615، بل امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا انی لاکرہ للرجل ان یموت وقد بقیت علیہ خلۃ من خلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لم یأتها، کہ مجھے کراہت ہے کہ کوئی بھی مسلمان مرد مرے اور اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی سنت پہ عمل نہ کیا ہو۔ تو میں نے عرض کیا، پوچھا فہل تمتع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی متع کیا ہے؟ فرمایا نعم، فرمایا کہ جی ہاں، وقرأ هذه الآية، اور انہوں نے آیت کی تلاوت کی ہے، وَإِذَا أَصَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ إِلَى قَوْلِهِ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا، تلاوت کیا کہ جی ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متع فرمایا ہے خود بنفس شریف۔ تو یہ ہمارے پاس حدیث ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ متع کو جائز نہیں سمجھتے؟ نہیں، میرا خیال ہے شیخ حسن صاحب، آپ کی بات میں نہیں کاٹ رہا، میں آپ کو بڑا عزت دیتا ہوں چونکہ آپ صاحب مطالعہ شخصیت ہو۔ میرا جو سوال ہے اس کے مطابق کہ 12 ائمہ معصومین میں سے اگر کسی امام نے اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ شیعہ کی کسی ایک روایت کے مطابق متع کیا ہے، ابھی مفتی عبدالقوی شیخ حسن کی برکت سے اعلان کرتا ہے کہ متع حلال ہے، حلال ہے، حلال ہے۔ کسی کتاب میں نہیں ہے کہ آج نہ دکھائیں، میری ایک خواہش ہے، آپ اگر اس کی اجازت دیں کہ ہر 15 دن کے بعد بروز ہفتہ آپ کی ہماری علمی گفتگو ہونی چاہیے۔ آپ اگلی دفعہ اس کا جواب دیں، کسی ایک امام کے بارے میں ایک روایت بتائیں کہ انہوں نے متع کیا۔ شیخ صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھیں کسی حدیث میں نہیں ہے کہ کسی امام نے نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کہتے ہیں اس بات میں دکھائیں کہ انہوں نے کی ہو۔ اہل بیت علیہم الصلوۃ، آپ سن لینا، اب ہمیں بھی بات کرنے کی اجازت دیں۔ رسول اللہ اہل بیت علیہم السلام نے بہت تاکید کی ہے کہ متع جائز ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے، متع فرمایا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کہتے ہیں کہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، دیکھیں اگر کتب کی بات ہو رہی ہو تو حلیت صرف اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ کسی امام نے انجام دی ہو، یہ تو آپ کو اتنا آپ کو پتہ ہے۔ حلیت اگر کسی نے امام نے انجام نہ بھی دیا ہو، اس کا حکم دیا ہو کہ یہ جائز ہے، وہ جائز ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ تو واضح ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کا جو سردار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واضح طور پر امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ انہوں نے انجام دیا متع۔ بہرحال اب متع کو نہیں مانتے، مجھے بڑا تعجب ہے کہ آپ مسکر کو پینے کو جائز سمجھتے ہیں اور متع کو جائز نہیں سمجھتے۔ میں استمتاع کو جائز سمجھتا ہوں، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور متع کو میں اس لیے جائز، میں آپ کا دل نہیں دکھاتا، اس لیے جائز نہیں سمجھتا کیونکہ میرے پاس شیعہ حضرات کی میں نے 4 کتابیں الحمدللہ پڑھی ہے، میں بڑا صاحب مطالعہ آدمی ہوں، اور سن 1982 سے لے کے 95 تک آپ کے جتنے شیعہ مجتہدین ہیں الحمدللہ ان کے ساتھ میری بڑی مذاکرات ہوتی تھی، مکالمات ہوتے تھے، لیکن آج تک کسی شیعہ عالم نے 12 ائمہ معصومین کے بارے میں کوئی ایک روایت بھی پیش نہیں کی جس کے اندر انہوں نے متع کیا ہو۔ بہرحال
اب صورت حال یہ ہے کہ وہ مجھے اہلیت کی فرمایا شرط تو نہیں ہوتی نا. طالب علم دیکھیں اہلیت کی شرط یہ تو نہیں کہ کسی امام نے کی ہو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دیا, قرآن نے اجازت دیا, یہ کافی ہے. پھر پیغمبر نے کیا ہے, اہل بیت علیہ السلام نے بولا کہ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا. اور کسی حدیث میں نہیں ہے کہ 12 امام علیہ السلام نے انہوں نے کسی نے نہیں کیا ہے. چلیں میرے پاس ایک کالر ہے, وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے. مفتی صاحب ایک کالر, واٹس ایپ والے آ جاؤ. شیخ حسن وہ تو ہم بھی کہتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ کانت المتعۃ فی عہد رسول اللہ و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر, تو اس متع کو تو ہم بھی مانتے ہیں, لیکن وہ متع جو حضرت سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ خلافت ہو اور اس مجلس مشاورت میں علی پاک بھی بیٹھے ہوں, میرے دادا سیدنا امام حسن مجتبی بھی بیٹھے ہوں, اس کے اندر جو فیصلہ ہوا ہے وہ یہی ہوا ہے. اس لیے آخری جملہ کہہ رہا ہوں, میری تحقیق کے مطابق خلافت حضرت فاروق اعظم کی تھی اور مشاورت سیدنا علی پاک کی تھی, جس کی وجہ سے یہ متع جو ہے یہ اب حلال نہیں ہے. اب فرمائیے. مفتی صاحب آپ کہتے ہیں صاحب مطالعہ ہے, ایسا کوئی مشاورت نہیں تھا, ایسی کوئی حدیث ہی نہیں ہے, کوئی ایسا مجلس مشاورت تھا کہ مشاورے کے روح سے اہل بیت علیہ السلام نے مشاورت دی ہو کہ یہ حرام کیا ہو. یہ تو آپ باتیں بنا رہے ہیں نا, آپ کے ذہن میں ایسی باتیں ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں. شیخ حسن صاحب آپ کو تو پھر خوش ہونا چاہیے کہ مفتی عبدالقوی اتنا بڑا نام اہل سنت کا, اور وہ جو متع کے حوالے سے اسی طرح دلیری کے ساتھ خواتین کو خوش کر رہا ہے. آپ کو تو خوش ہونا چاہیے, آپ کا تو مجھے شکریہ ادا کرنا چاہیے. مجھے تعجب ہے نا کہ آپ کو متع کو حلال نہیں کیا. مجھے تعجب. اچھا یہ جو طلاق ثلاث ایک مجلس میں ہے پاکستان میں, اس کی کافی سارے پرابلمز ہیں. انفاذ طلاق ثلاث فی مجلس واحد, ایک مجلس میں 3 طلاق دینا, اس سے جو ہے اس سے وہ نافذ ہوتا ہے, اور اس کے بعد حلالہ کی ضرورت پڑتی ہے. کیا آپ اس کے قائل ہیں یا کہتے ہیں نہیں ایک مجلس میں 3 نکاح جو ہے یہ بدعت ہے؟ محترم شیخ حسن صاحب آپ مجھے سلام پیش کرے, میں کمیات کی طرف نہیں گیا, کمیات کی طرف تیر آ رہا تھی. میں یہ ہوں کہ کیفیات جن میں طلاق واقع نہیں ہوتی, صحیح ترمذی جامع ترمذی کی حدیث ہے اور کتب اہل تشیع میں بھی موجود ہے کہ کل طلاق جائز الا طلاق المعتوہ المغلوب علی عقلہ. ہم نے 7 لوگوں کی طلاق کو اڑا دیا ہے, اور الحمدللہ آج 3 طلاقوں کے مفتی عبدالقوی کے فتوے اور تحقیق پہ عمل ہو رہا ہے کہ غضبان کی طلاق واقع نہیں ہوتی, معتوہ کی نہیں ہوتی, مدہوش کی نہیں ہوتی, مغلوب العقل کی طلاق واقع جو مدہوش نہ ہونا, جو مدہوش نہ ہو 3 طلاق ایک مجلس میں دے دے نا, یہ سنت کے خلاف ہے, قرآن کے خلاف ہے, کو پتہ ہے.